السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز با جماعت، اہمیت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدی و ان من سنن الہدی الصلاۃ فی المسجد الذی یؤذن فیہ وفی روایۃ ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتہ لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم وما من رجل یتطہر فیحسن الطہور ثم یعمد الی مسجد من ھذہ المساجد الا کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنۃ ویرفع بہا درجۃ ویحط عنہ بہا سیئۃ وما یتخلف عنہا الا منافق معلوم نفاق ولقد کان لرجل یؤتی بہ یحادی بین الرجلین یقام فی الصف۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے۔ ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کرے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر اذان کہلواؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے۔ انہوں نے اپنے اندھے ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان سنتے ہو؟ عبداللہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر نماز میں حاضر ہو۔ بھائیو، سوچو، نابینا کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ مل سکی، اور آنکھوں والے جو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، قیامت دن ان کا کیا حال ہوگا۔ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورت مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا کوٹھری میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے کی ممانعت۔ نماز با جماعت کے متفرق مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ ووجد احدکم الخلاء فلیدع بالخلاء۔ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی شخص کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کرے، پھر نماز پڑھے۔ نمبر 2، جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ پہنچے اور گھر میں نماز پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 3، جس جگہ 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کھانا تیار ہوتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ آتے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے۔ نمبر 5، سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اپنی صفوں کو برابر کرو، بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ قرآن حکیم میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی ارکان اور سنن کی تعدیل اور رعایت سے نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں، یہاں تک کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا۔ ایک دن آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، پس فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف ڈال دے گا۔ مذکورہ حدیث کی رو سے صفوں کا سیدھا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اقامت ہو چکنے کے بعد جب صفیں سیدھی، درست اور برابر ہو جائیں تو پھر امام کو تکبیر اولیٰ کہنی چاہیے۔ خبردار صفیں ٹیڑھی نہ ہوں، کہ صفوں کا ٹیڑھا پن باہمی پھوٹ، دلوں کے اختلاف اور باطنی کدورت کا موجب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو، یعنی کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو، اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، یعنی دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے، اور گردنیں برابر رکھو، یعنی سب برابر جگہ پر کھڑے ہو کہ گردنیں برابر ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق میں شیطان دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا لوگو اپنی صفیں سیدھی کرو، لوگو اپنی صفیں درست کرو، لوگو اپنی صفیں برابر کرو۔ سنو، اگر تم نے صفیں سیدھی نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا چپکا دیتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کیا کرو، کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر آتے، ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے اور فرماتے تھے اگر آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے، اور فرماتے تھے تحقیق اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو برابر کرتے تھے۔ جب صفیں برابر ہو جاتی تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو قائم کرو، کندھے برابر کرو، صفوں کے اندر ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا۔ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانے کا یہ مطلب ہے کہ اگر صف درست کرنے کے لیے کوئی تم کو آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ۔ اگر صف سے کوئی نکل کر چلا جائے تو اس کی جگہ سے صف کو ملاؤ، اللہ تم پر رحمت کرے گا۔ صف کے اندر جان بوجھ کر ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا صف کو کاٹنا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ السلام علیکم۔